چل رہا ہے تو کیا چلائیں گے ہم دوسروں پر؟ جب ہم پر نہیں چلا سک رہے، ہم حق بات ماننے کو تیار نہیں، تسلیم کرنے کو نہیں. ہمارے مولانا بولیں گے تو مانوں گا، ہمارے امام صاحب اس کی تصدیق کریں گے تو مانوں گا، ہماری جماعت بولیں گی تو مانوں گا، نہیں تو تیرا قرآن تیرے پاس رکھ، تیری حدیث تیرے پاس رکھ. کیا ہے یہ؟ رہو کسی بھی جماعت میں رہو، ہاں اچھی بات لے لو، بری بات چھوڑ دو. یہ مت سمجھو کہ جو کر رہے ہم نہیں کر رہے دوسرا کسی بھی نہیں کر رہا، یہ بگاڑ ہے سب سے بڑا. مل جل کر کرو، جو جتنا کر رہا اس کی تعریف کرو، جو آگے کر رہا اس کی بھی تعریف کرو. یہ مخالف ہے، یہ تفرقہ ہے. اللہ نے صاف صاف سب سے زیادہ ذکر قرآن میں یہودیوں کا ہے، سب سے زیادہ. کوئی سورہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ان کا ذکر نہیں ہے. اور کیا کہا اللہ نے؟ ان کی خرابیاں بتایا، ان کے ملاؤں کی خرابیاں بتایا، ان کے عالموں کی. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں کیا. اور اس کے بعد ہم کو یہ کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ آل عمران 105 نمبر کی آیت، قرآن کا 3 نمبر کا سورہ 105 نمبر کی آیت. کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، قرآن کے ماننے والوں، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو ہم نے کتاب دی تھی. کیا دی تھی؟ توریت دی تھی، انجیل دی تھی، زبور دی تھی. 4000 سال ان کو قوموں کا امام بنا کر رکھا، مگر انہوں نے سب گھر میں ہی چلائے، کچھ دن چلائے نہیں، ان میں چند تھے بس. آج ہم نے بھی چند ہے. کہاں ان کی طرح مت ہو جانا جن کو ہم نے کتاب دی تھی. اور یہ ماننے کے بعد انہوں نے آپس کی ضد سے آپس میں تفرقہ پیدا کر لیا، گلو ہو گئے، پارٹی ہو گئے، جماعت ہو گئے. ہم کیا ہو گئے؟ ارے جوانوں کبھی تو سوچو. یہ سب ذلت دیکھے جا رہی. تم سے کیا کام کی تمہاری جوانی، کیا کام کا تمہارا علم، کیا کام کی تمہاری ڈگریاں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو باغ آپ نے لگایا تھا اس کو ساری قومیں مل کے اجاڑ گئی، اور ہم اجاڑ گئے، اور ہم اپنا ڈگریوں میں لگے، محلوں کے محل بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کارخانے سجانے میں لگے ہوئے ہیں. خدا کے دین کا کیا حال ہو رہا ہے ہم کو کوئی پتہ نہیں. ارے ان کا آپس کا معاملہ ہے، اپنے کچھ کرنا نہیں. ارے وہ یہ کیا ہے، ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے. اگر یہ بات نبی کہتے تو یہ دین یہاں تک آتا. یہ بات خواجہ معین الدین سوچ کے بیٹھتے تو ہم مسلمان لکھتے. یا عبد القادر جیلانی اگر دین کے اوپر کچھ کرتے نہیں تو ہم لکھتے تھے کہ یہاں کہ ان پر ضرور کیا ہمارے پر نہیں ہے. ہمارے پر کمانا، کھانا، الٹے سیدھے دھندے کرنا، جھوپڑوں کے محل بنانا، اور اس کے بعد اللہ سے رحمت کی امید کرنا. اٹھاؤ قرآن، وہ ہے اصل، وہ بتائیں گے ہماری بیماریاں کیا ہے. کہ ان کے جیسے مت ہو جائیں. کتنی آیتیں آپ کے ساتھ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے ہم اصطلاح پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر جو پہلے تھی، مگر جب معاملات آتے ہیں، جھگڑے آتے ہیں جائیداد کے، طلاق کے اور کسی معاملے کے، پھر قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر کفر کی عدالتوں میں جاتے ہیں. اللہ نے اس سے منع کیا. اٹھاؤ قرآن، میں جو کہہ رہا ہوں ہے کیا دیکھو اس میں. یہ عادت ڈالو تو بولنے والوں کو ذرا زبان پر لگام لگے گی کہ قوم ہوشیار ہو گئی ہے. ہمارے گھر بات قرآن اٹھا کے دیکھتی ہے کہ مولانا نے گھپلا تو نہیں کرے بیٹھے بیٹھے ممبر پر، یہ ممبر رسول کی توہین تو نہیں کرے. ارے یہاں بولو، قرآن بولو، حدیث بولو، پھینکا پھاکی مت کرو. اس ممبر کی لاج رکھو، اس پر بیٹھ کے دین کو بیچو مت. میٹھی میٹھی باتیں کر کے قوم کو ڈوباؤ، یہاں تک تو پھنس گئی. یہاں تک کب تک مصلحت. اب مصلحت میں کیا تباہ کر دیتے. کیا کرتے یہ نوجوان؟ میرے کو پوری امید ہے اللہ کی ذات سے ان کو بتایا نہیں جائے، ورنہ ان میں اندر ایمان کی چنگاری ہے، اس کو بھڑکا دو ان کو جگہ ہی نہیں رہے. بہت بدماش ہے یہ بات، تم بدماش ہے، وہ بدماش نہیں. تم نے اس کو بتایا کیا؟ اللہ نے تم کو نہیں دیا، تم نے کیا کیا کہ نیچے باتا کرے، ان کو کچھ بتائیں گے. جنا کا بولے نہیں، شراب کا بولے نہیں، جوئے پر بولے نہیں،
بدنگاہی پر بولے نہیں، جھوٹ پر بولے نہیں، غیبت پر بولے نہیں، غلط تدبیر پر تم نے ٹوکے نہیں، کم توڑنا، جھوٹ بولنا، کیا کیا ہو رہا ہے؟ جاؤ موٹر اسٹینڈ پہ دیکھو، نمازی داڑھی والے سنت رسول جن کے چہرے پر شرک کی سیڑھیاں بک رہی ہیں، فحش گانوں کی سیڑھیاں بیچے، مسلمان اس کے لیے آیا تھا یہ فحش پھیلانے والا تھا منہا بتانا، سورہ انعام کی آیت 19 رکوع کی بہت آیتیں وہ تو تقریر تھی اس کے اندر، یہ کہا بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، بولا تم تو بے حیائی کے گانے لے رہے لوگ، تم تو اس پر روٹی جما رہے اور اس پر روزے بھی رکھ رہے، اس پر نماز بھی پڑھ رہے، ہے کیا روزہ قبول ہوتا کیا؟ نماز قبول ہوتی کیا؟ مال حرام پر پڑھ رہے ہو، اولاد کو مال حرام پر پال رہے ہو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، کلو کا 800 گرام، جاؤ یہ کر رہا مسلمان، اللہ نے تنقیدی نظر دیا ہے میرے کو، تنقیدی دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، بارش ثبوت کے بغیر بات نہیں کرتا، ٹھیکہ بھائی نہیں، کوئی بولے گا کہاں ایسا ہوا تو چلو میرے ساتھ، چلو دیکھو میں بتاتا ہوں تم کو کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بڑے بڑے فوٹو درگا دیوی کے اس کے اوپر، وہ ٹی وی پر، یہ گنپتی مہاراج یہ اس کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے آئے تھے کیا ہو رہا ہے؟ شرک کے لیے آئے تھے، ارے شرک مٹانے پر تو انبیاء قتل ہو گئے، اللہ والے قتل کر دیے گئے، شرک کے خلاف بولے تو اور ہم اس کو دیکھتے رہے، کیا ہو رہا ہے کیا ہمارا دھیان، کس کی توجہ ہے کیا؟ ایسا بولے تو ذرا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو لوگ ناراض ہو تو کیا ہونا؟ وہ جنت دینے والے ہیں، وہ دوزخ دینے والے ہیں، کیا دینے والے؟ پھر آگے کا اللہ نے کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ طاغوت کی اطاعت مت کرنا، شیطان انہیں بہت دور کی گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے، آگے کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، ذرا الفاظ سے توجہ دینا، کتنا خطرناک لفظ اللہ نے کہا، جب ان سے کہا جاتا ہے تو آپ سے بھی تو وہی کہہ رہا میں کہ آؤ نبی کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، یہ دعوت غلط ہے کیا؟ یہ دعوت کیوں نہیں دے رہے کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ نبی کی طرف؟ نہیں، قرآن سے تو چیڑ ہوتی ہے، اب بہت باتیں ہیں کہ یہود اور نصارہ قرآن کے خلاف کیسی سازشیں کر رہے، میٹنگیں ہو رہی ان کی بڑے بڑے اعلیٰ دماغ بیٹھ کر کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے، اسکولیں کھول رہے، کالج کھول رہے، غریبوں کی مدد کر رہے، ان کی شادیاں کر رہے، اتنا سب کچھ کر رہے، پھر بھی ہم کو وہ کامیابی نہیں مل رہی، لوگ عیسائی بن رہے جو اسلام کو کامیابی مل رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے آخری نتیجے پر پہنچے، جب تک مسلمان کے دل میں اس قرآن کی عظمت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، دین کی عظمت ہے، اس وقت تک ہم چاہے کروڑوں روپے خرچ کرنے میں بھی مسلمان کو بھٹکا نہیں سکتے۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تو کچھ کلکتے میں اشتہار تقسیم ہوئے تھے آج سے 3-4 سال پہلے، یا تو اس قرآن کو چھوڑو یا ہندوستان چھوڑو، کیا جواب ہے؟ کیا معلوم بھی ہے کہ ہمارے ہندو والوں کو کہ کیا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف؟ ایک اللہ والے نے کھڑے ہو کر ہزاروں کے مجمع میں تقریر کیا اور وہاں اس نے یہ کہا کہ ارے نادانو، ارے میرے ملک کے غیر مسلم بھائیوں، تم وہ بات ہم سے کیوں کہتے ہو جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں؟ توجہ سے سننا، تم ایسا مطالبہ کیوں کرتے ہو جس پر ہم ہے ہی نہیں؟ تم کہتے ہو قرآن چھوڑو یا ہندوستان، قرآن تو ہم نے زمانہ ہوا چھوڑ دیا، جب تو یہ دن دیکھنا پڑ گا۔ اگر قرآن پر چلتے تو یہ دن کیوں دیکھنے کو ملتے کہ ہم کو یہ ذلت ہم پر کیوں مسلط ہوتی تھی، ہاں یہ خاری ہم پر کیوں مسلط ہوتی تھی؟ قرآن تو ہم نے برسوں سے چھوڑا، صاحب تم بولتے چھوڑو تو کیا چھوڑنا؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ کتنے ہیں یہاں بولو جو صبح میں اٹھ کر 2-4 رکوع قرآن کے سمجھ کر پڑھتے ہوں گے؟ بولو کتنے ہاتھ اوپر؟ ایسا نہ اللہ کے بندو، ایمان والوں، تمہارا ایمان کی کتاب سے ہے، اب یہ کتاب تم کو پڑھنا نہیں آتا، یہ کتاب سمجھنا نہیں آتا، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس پر چلنا نہیں چاہتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف
تو اے نبی تم دیکھتے ہو یہ منافقوں کا رویہ، یہ آپ کے طرف آنے سے کتراتے ہیں، دامن بچاتے ہیں۔ ہم نے آج بولو یہ تمہاری کورٹ کچوری چل رہی ہے، اسٹیٹ کے دعوے چل رہے جائیداد کے، تم کورٹ کچوری میں قرآن میں ہے نہیں کیا؟ نہیں وہ وہاں پہ ہوگا، معلوم ہے اس کو قرآن میرے خلاف جا رہا، میں تو ہڑپ کرنا چاہ رہا ہوں، میرا حق ہے نہیں، اس لیے میں قرآن کی طرف آتا نہیں، کورٹ سے کروں گا، وہاں دے دلا کے رشوت دوں گا، وکیل لگاؤں گا۔ ارے ہم سے ان پڑھوں کا ذکر کیا یارو، ہم سے ان پڑھوں کا ذکر کیا یارو؟ لوگ جن کو عقیل کہتے ہیں یعنی عقل مند کہتے ہیں، لوگ جن کو عقیل کہتے ہیں، ارے قتل کرتا ہے جو حقیقت کا، اس کو لوگ وکیل کہتے ہیں۔ مسلمان وکیل، چور کو شاہ اور شاہ کو چور۔ قرآن کو رہا اپنے نبی سے، وہ واقعہ شان نزول بہت لمبا ہو جائے گا، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دغابازوں کی حمایت میں بحث مت کیا کرو، ان کی حمایت مت کیا کرو، یہاں تو تم ان کی حمایت کر لیتے ہو، اللہ کے سامنے کون کرے گا؟ مسلمان وکیل کہتے ہیں، اسلام چل رہا، تہذیب گزار بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور وہاں قرآن کے خلاف فیصلے کراتے ہیں۔ مسلمان جج بھی ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں آمدو نیچے سے۔ کیا ہے کون بولے گا اس پر؟ کدھر چلے ہم؟ رشوت حرام، سود حرام، لینا حرام، دینا حرام۔ وہ چیز جس کی اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کی تجارت حرام، جو چیز اسلام میں حرام ہے اس کا بیوپار بھی حرام۔ مسلمان کے پاس ٹرک ہے، شراب کے بچے نہیں لا سکتا، مسلمان حمال شراب کے ڈبے لے جا کے دکان پہ نہیں پہنچا سکتا۔ کون سی بات کروں گا تھوڑی سی دیر میں آپ کو، یہ نہیں کر سکتا ہو، ہم کو معلوم نہیں۔ تو ہم نے جو ہے خلاف کرے یہاں، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا؟ سورہ البقرہ رکوع 3، سورہ البقرہ قرآن کا 2 نمبر کا سورہ، پہلا پارہ۔ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ اس کے اوپر کچھ مثالیں اللہ نے بیان کیا۔ کافی اعتراف کرتے تھے کہ اس کی پاکیزہ کتاب بولتے مسلمان، اللہ کا کلام ہے، اس میں جو منگی مچھر مکڑی ان کا ذکر کا واسطے ہے، یہ اتنی بڑی ایسے فالتو باتوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو وہ اعتراف کرتے کہ اللہ کہہ رہا کہ ہم انہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں ان مثالوں میں۔ لیکن گمراہ کس کو کرتے ہیں ہم؟ آگے اس کی 3 پہچان بتایا۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله۔ گمراہ ان کو کرتے ہیں فاسقوں کو، فاسق گناہ کبیرہ کا کرنے والا، زنا، شراب، جھوٹ، غیبت،